شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ کی ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا سحر اور شیطانوں کا کمال۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت میں پیدا کروں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور پاک باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول پاک واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اسماء بنت یزید نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اس سے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی، بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کی قسم میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ رو مت، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالی خود ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہے کہ ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور حضور پاک کے ساتھ نماز ادا کی۔
میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب حضور پاک نے نماز ادا فرما لی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بحری بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ایک جاندار ملا، ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ جساسہ کے معنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ تم لوگ سامنے موجود عمارت میں چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب الخلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔